بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحو تمر وحنظل وبطيخ مما يميز واحده بالتاء ليس بجمع على الأصح وهو غالب في غير المصنوع ونحو سفين ولبن وقلنس ليس بقياس وكمأة وكمء وجبأة وجبء عكس تمرة وتمر۔ اب یہاں سے اسم جنس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اسم جنس اس اسم کو کہتے ہیں جو جنس پر دلالت کرے، اور جنس کے اندر کیونکہ قلیل اور کثیر سب برابر ہوتے ہیں، لہٰذا اسم جنس بھی وہ لفظ ہے کہ جو قلیل اور کثیر سب پر اکٹھا دلالت کرتا ہے۔ اس کی دلالت ایک پر بھی ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ افراد پر بھی۔ اسم جنس کے واحد اور جمع میں تا کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے۔ اسم جنس کا جو واحد ہے وہ تا کے ساتھ ہوتا ہے اور جمع بغیر تا کے لائی جاتی ہے، جیسے تمرن اور تمرتن، حنظلن اور حنظلتن، بطیخن اور بطیختن۔ علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں، یعنی جو اسم جنس کے الفاظ ہیں، جیسے تمرن، حنظلن، بطیخن، کہ جن کے واحد کو تا کے ساتھ جو ہے جدا کیا جاتا ہے، لیس بجمع، یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ اسم جمع ہے علی الاصح، صحیح قول کے مطابق۔ وہو غالب فی غیر المصنوع، کہ اس میں جنس جو ہے یہ غیر مصنوع چیزوں میں غالب ہے۔ اس کا استعمال ایسی چیزوں میں غالب ہے جو مصنوع نہیں ہیں، یعنی جو خالق کی بنائی ہوئی ہیں، مخلوق کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ایسی چیزوں میں اس میں جنس کا استعمال آئے جو کہ مصنوع ہیں تو وہ قیاسی نہیں ہوگا، غیر قیاسی ہوگا، جیسے سفین، لبن، قلنسن، وکمأۃ وکمء وجبأۃ وجبء عکس تمرۃ وتمر۔ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں کمأۃ، جبأۃ، یہ تمرۃ کے برخلاف ہیں کہ ان کی جمع تا کے ساتھ آتی ہے اور مفرد بغیر تا کے آتا ہے۔ ونحو رکب وحلق وجامل وسرات وفرحۃ وغزی وتؤام لیس بجمع علی الاصح۔ فرماتے ہیں اسی طرح کچھ مزید الفاظ ہیں جو کہ جمع نہیں ہیں بلکہ وہ اسم جمع ہے۔ تو پہلے اسم جنس کا ذکر تھا، اب اسم جمع کا ذکر ہے۔ اسم جمع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ مفرد لفظ ہے لیکن جمع پر دلالت کرتا ہے۔ اسم جنس اور اسم جمع میں یہ فرق ہے کہ اسم جنس کا لفظ واحد اور کثیر سب پر دلالت کرتا ہے، لیکن اسم جمع صرف جمع ہی پر دلالت کرتا ہے، وہ واحد پر دلالت نہیں کرتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ رکب، حلق، جامل، سرات، فرحت، غزی، تؤام جیسے الفاظ لیس بجمع، یہ جمع نہیں ہیں بلکہ یہ اسم جمع ہے۔ ونحو اراہت واباطیل واحادیث واعاریض واقاطیع واہال ولیال وحمیر وامکن علی غیر الواحد منها۔ فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنے واحد کے غیر پر آئے ہیں، یعنی جس حالت پر ان کو آنا چاہیے تھا، جو جمع ان کی قیاسی ہے اس جمع پر نہیں آئے، یہ اس جمع کے غیر پر آئے ہیں۔ یہ مطلب ہے غیر الواحد منہا، کہ اپنے واحد کے غیر پر آئے ہیں، واحد سے جو جمع ان کی آنی چاہیے تھی وہ جمع نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ شاذ ہوئے، ان کو شذوذ جمع کہہ لیں کہ یہاں شذوذ جمع کا ذکر ہے۔ چنانچہ اراہتا، یہ راحتن کی جمع ہے، قیاس یہ تھا کہ اس کی جمع ارہت آتی۔ اباطیل، یہ باطل کی جمع ہے، اس میں قیاس بواطیل تھا، اس کی جمع بواطیل آتی۔ احادیث، حدیثن کی جمع ہے، اس میں قیاس یہ تھا کہ اس کی جمع حدث آتی۔ اعاریض، یہ عروض کی جمع ہے، اس میں قیاس یہ تھا کہ اس کی جمع عرائض لائی جاتی۔ اقاطیع، یہ قطیعن کی جمع ہے، قیاس یہ تھا کہ اس کی جمع قطائع آتی۔ اہالن، اہلن کی جمع ہے، قیاس یہ تھا کہ یہ اہلاتن کی جمع ہوتی۔ لیالن، لیلن کی جمع ہے، قیاس یہ ہے کہ یہ لیلاتن کی جمع ہوتی۔ حمیر، حمارن کی جمع ہے، قیاس یہ تھا کہ یہ حمرن کی جمع ہوتی۔ امکن، یہ مکان کی جمع ہے، اور اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ یہ شاذ جمع لائی گئی۔ اعلی غیر الواحد منہا، تو یہ شذوذ جمع ہیں، یہ اپنے واحد کے غیر پر ان کو جمع لایا گیا ہے۔ وقد یجمع الجمع، اب آخر کے اندر فرماتے ہیں کہ کبھی کسی جمع کی بھی جمع لائی جاتی ہے۔ اب اس کی مثالیں دے دی، جیسے اکالب،
اناعیم انعم کی جمع میں اناعیم، جمائل جمال کی جمع میں جمائل، جمالات، کلابات کلابن کی جمع میں کلابات، بیوتن کی جمع میں بیوتات، حمورن کی جمع میں حمورات، جزرن کی جمع میں جزورات. تو یہ سب جمع کی جمع لائی گئی ہے.